أَمَّن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے اور پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اس آیت میں کفار کو ان کے شرک پر تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ خشکی ہو اور تری کے سفروں میں جب وہ مبتلا آفات ہو کر پریشان ہوتے ہیں تو انہیں ایسی شدتوں اور ہولناکیوں سے واسطہ پڑتا ہے جن سے دل کانپ جاتا ہے اور خطرات قلوب کو مضطرب اور بے چین کر دیتے ہیں۔ اس وقت وہ بت پرست، وہ شرک کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر تو ہمیں اس گہرائی سے، اس ہولناکی سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات عطا کر دیتا ہے تو ہم ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو ان ہولناکیوں سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے جب چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے تو پھر وہ ویسے کے ویسے ہی جو ہے وہ شرک کرتے رہتے ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہی بتوں کی پرستش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ کون ہے جو تمہیں ان ہولناکیوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے تمہیں جو ہے وہ بچاتا ہے، روکتا ہے اور پھر بھی تم جو ہے وہ شرک کرتے رہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاؤ کہ اللہ عز و جل تمہیں ان ہولناکیوں سے اور اس کے علاوہ زندگی کی ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم شرک کرتے ہو اور بجائے شکر گزاری کے ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو، اور یہ جانتے ہوئے کہ بت نکمے ہیں، بت کسی کام کے نہیں ہیں، بت پتھر کے بنے ہوئے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی حاجت جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے ان کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہو۔ فرمایا کسی کام کے نہیں ہے یہ بت، پھر انہیں اللہ عز و جل کا شریک کرتے ہو، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ فرمایا اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں جو کافر لوگ ہیں وہ بھی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کسی پریشانی و مصیبت میں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی سنتا ہے اور دعا کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ جس طرح ایک شخص جو ہے جس کے جو ہے وہ دل میں ایمان کا چراغ روشن ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، ایک شخص بت کی عبادت کرتا ہے، بت کو خدا مانتا ہے، اس کی پوجا کرتے کرتے زندگی گزار دیتا ہے۔ اب سفید بال ہو چکے ہیں، داڑھی کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہاتھوں میں ریشہ آ چکا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ رات کو وہ بیٹھا بت کی عبادت کر رہا ہے، بت کو سامنے جو ہے وہ پکار رہا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا ہے، تو اس کی زبان سے یا سمد کا لفظ نکلتا ہے بھول کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے بتا کیا چاہیے، یا اپنی اے بندے بتا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ زندگی میں نے گزار دی اس بت کے سامنے بیٹھ کر اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کے چڑھاوے چڑھاتے ہوئے، اس کے آگے نیاز رکھتے ہوئے، ہر چیز جو ہے وہ اس کے آگے رکھی ہے، اس کو صاف کیا، دھویا، فلاں کیا، زندگی گزار دی،
لیکن اسے پکار پکار کر میں تھک گیا، عمر کا حال یہ ہو گیا، لیکن اس نے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی حرکت نہیں کی، کبھی کچھ سنا نہیں، کبھی کچھ بولا نہیں۔ واہ وہ شان عظمت کہ میں نے ایک مرتبہ میری نیند کی وجہ سے، انگڑائی کی وجہ سے، اونگ کی وجہ سے میری زبان سے یا صنم کی بجائے یا صمد نکلتا ہے، تو اللہ 3 مرتبہ فرما دیتا ہے کہ اے میرے بندے بتا کیا چاہیے، یا عبدی یا عبدی یا عبدی، بتا 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 کیا مانگتا ہے۔ اسی وقت حالت بدلی، دل پر کبھی طاری ہوئی اور فوراً ہی کپڑے چینج کیے، بدلے، اپنے آپ کو بدل کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہی سچا رب ہے، تو ہی خدا ہے کہ زندگی میں نے اس کے سامنے گزار دی، پر وہ تو نہ بولا، میں نے ایک مرتبہ تیرا نام لیا تو تو نے پکار کر کہہ دیا کہ یا عبدی، اے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ باری تعالیٰ اب یہی مانگنا چاہتا ہوں کہ حق کے اوپر زندہ رکھ اور حق کے اوپر ہی مجھے موت آئے، بس یہ بت جو ہے ان سے میں بے نیاز ہوں، پاش پاش کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ فرمایا جس کو ہدایت ملنی ہوتی ہے وہ ایسے بھی ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے اور سرکار کی ہر آداب کو اپنانے والا بنائے اور دین حق پر زندہ رکھے، اور موت آئے تو دین حق پر